بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اطہر فرما رہے ہیں کہ جو بھی کوئی دنیا کے اندر مشکل حال تمہارے اوپر آتا ہے، در حقیقت یہ انسانوں کی اپنے ہی ہاتھوں کی بری کمائی ہوتی ہے۔ بہت سارے تو ہم لوگوں کو معاف ہی کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، گناہوں کے بڑے برے اثرات ہیں۔ گناہ سے پاک زندگی گزاریں۔ اگر اپنی زندگی کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، راحت بھری دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر کوشش کیجئے کہ گناہوں سے پاک زندگی گزاریے۔ گناہوں کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک زہر کی ہوتی ہے۔ زہر اگر کوئی ہمارا بچہ استعمال کر لے، اور میں مثال عرض کروں، ہم سو رہے ہوں، ہمارا بچہ زہر کھا لے، تو کیا خیال ہے؟ ہماری نیندیں اڑ جائیں گی؟ ہم کھانا کھا رہے ہوں تو ہماری بھوک مٹ جائے گی؟ ہم کسی فنکشن کے اندر ہوں تو ہمارا فنکشن کا سارا ماحول خراب ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ ہم ساری چیزیں چھوڑ دیں گے، نیند بھی قربان کریں گے، کھانا بھی ختم ہو جائے گا، کھانا کا بھی جو لذت ہے اور جو ٹائم ہے، جو بیٹھک ہے، وہ بھی سب ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ بھوک بھی ختم ہو جائے گی، جب تک کہ ہم اپنے بچے کے اس خطرے سے اپنے آپ کو اور بچے کو محفوظ نہ کر لیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ بچے نے زہر کھا لی، اللہ معاف فرمائے بچے کو سانپ نے ڈس لیا، تو کس قدر ہم فکر مند ہو جائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح میرے عزیزو، یہ ہماری زندگی سے نکلنے والے جو گناہ ہیں، میری زندگی میں، میرے گھر والوں کی زندگی میں، میرے بچوں کی زندگی میں، میرے اہل و عیال میں، میرے معاشرے کے اندر جس قدر یہ گناہ ہیں، یہ سبھی برے نتائج لانے والے ہیں، یہ سبھی مسائل اور مشکلات لانے والے ہیں، یہ سبھی پریشانیاں لانے والے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ گناہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان سے بھی خطا ہو جائے، جس انسان سے بھی خطا، اسے چاہیے کہ فوراً توبہ کرے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس انسان سے بھی گناہ ہو گیا اسے چاہیے کہ فوراً توبہ کرے، اور توبہ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ فرمایا ایسا ہوگا جیسا کہ گناہ اس نے کیا ہی نہیں۔ اللہ کی ذات گناہوں کو معاف فرما دیں گے، مٹا دیں گے، حتیٰ کہ نام اعمال سے بھی اللہ کی ذات صاف کر دیں گے۔ تو سچی توبہ کرنا، فوراً سے سچی توبہ کرنا، ورنہ یاد رکھیے یہ گناہ اللہ کے دشمنوں کی چھوڑی ہوئی میراث ہے۔ ہر گناہ اللہ کے دشمنوں کی چھوڑی ہوئی میراث ہے۔ اللہ کے جتنے دشمن ہیں، جتنے گناہ ہیں، ان میں سے کسی نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہے، تو یہ اللہ کے دشمنوں کی چھوڑی ہوئی میراث ہے، جن پہ اللہ کا غضب ہے، جن پہ اللہ کا غصہ ہے، جن پہ اللہ کی ناراضگی کے فیصلے ہیں، اور ہر نیکی اللہ تعالیٰ کے نیک انسان کی ہوئی میراث ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دشمنوں کی میراث سے بچنے والے بنیں، اور اللہ کے نیک انسانوں کی، محبوب انسانوں کی جو میراث ہے، اسے اپنے زندگی کے اندر اپنانے والے بنیں۔